للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آج کی ڈاک میں تھا۔ سوال یہ تھا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرما کر جنت میں رکھا گیا اور پھر انہیں ایک دانے گندم پر جنت سے نکالا گیا اور پھر انہیں توبہ کرنے اور توبہ کی قبولیت پر جنت کا لالچ دیا گیا۔ کم و بیش عبارت اسی طرح کی تھی، شاید کوئی لفظ مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ تو سائل چاہتا تھا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اصل معاملہ سارا کیا ہے۔ سائل کو تو میں نے مختصر سا جواب دیا، چونکہ خط میں اتنی گنجائش اور وقت بھی اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن سوال دلچسپ ہے۔ میرے خیال میں شاید اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی بات اسی طرح ذہن نشین کرائی گئی ہے، حالانکہ یہ سارا تصور سراسر غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے فرمایا گیا تھا، اور ان کی تخلیق سے پہلے رب کریم نے جب فرشتوں کو اطلاع فرمائی تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تخلیق سے پہلے طے تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر رہیں گے۔ اللہ قادر مطلق ہے اور اس کا علم کامل و مکمل ہے، اکمل ہے۔ اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل نہیں، وہ سب جانتا ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ بھی اس کے سامنے حاضر اور موجود ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی اس کے سامنے حاضر و موجود ہے۔ اللہ کا علم حضوری ہے، ہماری طرح گزشتہ، ماضی یا مستقبل مخلوق کی طرح خالق کے لیے نہیں ہے۔ زمانے بھی اس کی مخلوق ہیں اور ہمہ وقت اس کے سامنے حاضر ہیں، اس کا علم حضوری ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا، وہ یہ جانتا تھا کہ شیطان اس پر گمراہ ہوگا، وہ یہ جانتا تھا کہ شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا اور اولاد آدم کا مقابلہ رہے گا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون شیطان کی مانے گا اور کون رحمان کی مانتا ہے، کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، اس کا علم مکمل ہے۔ لیکن اس کا نظام کائنات ایسا ہے کہ اس نے دنیا کو اسباب سے وابستہ کر دیا، اگرچہ اسباب بھی اس کی مخلوق ہیں اور وہ خود پیدا فرماتا ہے، لیکن اس نے ایک قانون بنا دیا کہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہر کام کے پیچھے ایک سبب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر جنت میں رکھا گیا تو شاید زندگی کرنے کی تربیت دینا مقصود ہوگا، چونکہ جنت میں تو شب و روز نہیں ہے، سورج چاند ستارے نہیں ہیں، وقت کا عروج و زوال نہیں ہے، موسموں میں تغیر و تبدل نہیں ہے، جبکہ دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ جنت میں کھانا کسی بھوک کے لیے نہیں، لذت کے لیے ہے۔ سونا نیند کی مجبوری سے نہیں، بلکہ نیند میں بھی ایک لذت ہے۔ جنت کا ہر فعل اپنی الگ لذت رکھتا ہے۔ اور پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ تصور کہ جنت کا لالچ دیا گیا یہ باطل ہے، اس لیے کہ جنت ذاتی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے بندہ مجاہدہ کرے۔ جنت ایک
رہائش گاہ ہے، جس طرح یہ دنیا ایک رہائش گاہ ہے اس طرح ایک رہائش گاہ جنت بھی ہے، لیکن دنیا ہر ایک کے لیے رہائش گاہ ہے اور جنت صرف ان لوگوں کے لیے رہائش گاہ ہے جو دنیاوی زندگی میں اللہ کی اطاعت کریں گے۔ مقصد قرب الہی ہے، مقصد رضا الہی ہے، مقصد رب العالمین سے تعلق ہے۔ اب کسی بندے سے یہ کہا جائے کہ تمہیں پریزیڈنسی میں ہونا چاہیے، تم کوشش کرو کہ تم پریزیڈنسی میں جا کر رہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پریزیڈنسی کے لیے مجاہدہ کرے گا، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمہیں ملک کا صدر بننا چاہیے، جب صدر بنے گا پریزیڈنسی میں رہے گا۔ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری تو حیثیت ایسی ہے کہ تمہیں تو گورنر ہاؤس میں ہونا چاہیے، تو گورنر ہاؤس میں تو تبھی ٹھہرے گا جب گورنر بنے گا۔ یہ جو قرآن حکیم نے جگہ جگہ جنت طلب کرنے یا جنت میں ہونے کا حکم دیا، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ، اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے اللہ کی اطاعت کرو، اپنے اللہ سے عشق کرو، اپنے اللہ کو چاہو، اس کا قرب تلاش کرو۔ جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو ایسے لوگوں کی رہائش گاہ ہے جنت۔ پھر انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور ان کا جنتی ہونا تو قطعی ہوتا ہے، انہیں جنت کا لالچ دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سوچنا کہ آدم علیہ السلام کو توبہ پر جنت کا لالچ دیا گیا، یہ سوچنا اس لیے غلط ہے کہ نبی بہر حال صرف جنتی نہیں، جنتیوں کا بھی نبی ہوگا اور جنتیوں کا بھی سردار ہوگا۔ غیر نبی اور نبی جنت میں برابر نہیں ہوں گے، غیر عالم اور عالم ایک جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سوال کیا گیا کہ جنت میں تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی عبادت کرنے کی اور نمازیں پڑھنے کی، اور وہاں تو کوئی فرائض واجبات نوافل نہیں ہوں گے، تو جنت میں تو علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ علماء کی ضرورت جنت میں بھی ویسے ہی ہوگی۔ لوگ پھر پوچھیں گے کہ مزید رب العالمین سے کیا مانگیں، اور جو بات اہل علم جانتے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا، وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ علماء کی قدر وہاں بھی ہوگی۔ اگر علماء کی ہوگی تو اہل اللہ کی اور صوفیاء کی اس سے زیادہ ہوگی، صحابہ کی اس سے کہیں زیادہ ہوگی، اور انبیاء تو نبی ہوں گے۔ اب یہ سوچنا کہ کسی نبی کو جنت کا لالچ دیا گیا، یہ سوچ سرے سے غلط ہے۔ بلکہ یہ سوچنا کہ عام مسلمانوں کو اللہ نے جنت کا لالچ دیا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جہاں جنت کی بات کی گئی اس لیے کی گئی جنت تلاش کرو، جنت کے لیے محنت کرو کہ جنت ایسے لوگوں کی رہائش گاہ ہے جو اللہ کے بندے ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے، ہر کام کے دو معنی، ہر بات کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب ہوتا ہے، ایک معنی بعید ہوتا ہے۔ معنی قریب کہتے ہیں لفظی معنی کو، معنی بعید کہتے ہیں جو اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی بعید یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ کے بندے بنو، تاکہ تم اہل جنت میں شمار کیے جاؤ، کیونکہ جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا۔ تو جنت مقصود بالذات نہیں ہے، مقصود بالذات رضا الہی ہے، کیونکہ جنت بھی تو مخلوق ہے۔ اگر جنت کا حصول مقصود بالذات بن جائے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ مقصود بالذات اللہ کی ذات ہے، مقصود بالذات اللہ کی رضا ہے، مقصود بالذات اللہ جل شانہ کا قرب ہے، اور جو لوگ اس میں کامیاب ہوں گے جنت ان کی رہائش گاہ ہے۔ اب سوال کا یہ پہلو کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، یہ نکال دیا گیا لفظی غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔
اور قرآن کریم نے جہاں بھی ذکر فرمایا یہی فرمایا کہ اب آپ زمین پر جاؤ، اب آپ کو زمین پر بھیجا جاتا ہے، اب آپ زمین پہ جائیں، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، یہ وہاں بھی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اور آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، جس کا ایک تجربہ آپ کو جنت میں ہوگا۔ رب کریم نے جو قرآن حکیم میں اطلاع دی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اے حوا، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ اب وہ شجرہ گندم ہے وہ درخت یا وہ درخت کوئی اور تھا، یہ اللہ جانے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ گندم کا پودا تھا یا گندم کا دانہ تھا، اور شیطان چونکہ آسمانوں پہ رہتا تھا اور بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک شیطانوں کا اور جنات کا آسمانوں پر داخلہ بند نہیں تھا، آسمانوں میں جا گھستے تھے، اور بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں اور شیطانوں کا آسمانوں میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ اب جو بھی اوپر جاتا ہے اس پر مار پڑتی ہے، شہاب ثاقب چلتے ہیں، آگ برسائی جاتی ہے اس پر، اور اب وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، آپ اسے زمین پر قیاس نہ کریں۔ آسمانوں کی دنیا اگرچہ زمین سے کھربوں گنا وسیع ہے، لیکن آسمان اول پر کھڑا ہوا بندہ آسمان ہفتم سے اوپر کھڑے ہوئے کے ساتھ اس طرح بات کر لیتا ہے جس طرح میں آپ سے کر رہا ہوں۔ وہاں کے فاصلے، وہاں کے دن رات، وہاں کی فضائیں وہاں کی ہیں، یہاں کی نہیں ہیں۔ جنت عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جنت کی جو نشاندہی کی گئی کہیں سدرۃ المنتہا سے آگے ہے۔ اب شیطان کسی آسمان پر کھڑا تھا، وَقَاسَمَ لَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ اس درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہو گے، اور پھر اللہ کی قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی کی بات، انی لکما لمن الناصحین، قرآن بتاتا ہے۔ اب انہیں دنیا کا تو تجربہ نہیں تھا، اللہ نے پیدا فرمایا اور میاں بیوی مائی صاحبہ اور آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا۔ جب اللہ کی قسم اس نے کھائی، انہوں نے سمجھا صحیح کہہ رہا ہے، انہوں نے وہ دانہ کھا لیا۔ اور جب دانہ کھایا تو اس کی خصوصیت تھی کہ جنت میں تو ان کے وجود جنتی لباس سے ڈھکے ہوئے تھے، اب وہ چونکہ دنیا کی غذا تھی، دنیا میں کھانا مقدر تھی، جب وہ کھایا تو دنیاوی اسباب ظاہر ہو گئے، وجود بڑھنا ہو گیا، آپ نے پتوں سے وجود ڈھانکا۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ کو منع کیا تھا اور بتایا تھا یہ دھوکہ کرے گا، چلو بہرحال آپ کو ایک تجربہ ہو گیا، اب آپ تشریف لے جائیے زمین پر، اور شیطان کو بھی اس کے بعد یہ زمین پر آپ سے مقابلہ جاری رکھے گا۔ آپ کو ایک تجربہ ہو گیا، اب آئندہ اس سے اپنی اولاد کو بھی سمجھائیے کہ شیطان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب اس میں نکال دینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میرے خیال میں ہمارے ہاں شاعری میں ایک روش بڑے قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ عموماً ہمارے شعراء حضرات عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اگرچہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، علامہ اقبال جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی ساری تفسیر شاعری کی، اور مولانا حالی جیسے لوگ بھی ہیں، اور اکبر الآبادی جیسے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت اس طرح کی ہوتی ہے، اور دین پر جب وہ طنز کرتے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں پہ جب کسی شعر میں طنز کرتے ہیں تو اس پہ بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔
تو یہ تنزیہ شعر کہا غالب نے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یعنی اس کے خیال کے مطابق بڑا بے آبرو کر کے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو وہ کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ مجھے تو تمہارے کوچے سے اتنا بے آبرو کیا گیا کہ اتنا آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا تھا، ان سے زیادہ بے آبرو مجھے۔ ایک تصور دے دیا کہ آدم علیہ السلام کو بے آبرو کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا، جو تصور ہی باطل ہے، غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین پر رہنے کے لیے کیا گیا، اور زندگی مستعار سے گزرنے کے بعد انہیں جنت پہنچنا تھا۔ یہ الگ بات کہ اللہ نے انہیں جنت دکھا دی، اور نبی شاہد عدل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام شب معراج تشریف لے گئے، آپ نے رب العالمین کو دیکھا۔ اب جو حضرات فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں جمال الہی کو اور ذات الہی کو دیکھنا محال ہے، وہ اس امر پر غور نہیں فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے اس زمین پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھا۔ یہ دنیاوی زندگی کی بات نہیں ہے، یہ اس عالم کی بات ہے جس سے نہ میں واقف ہوں، نہ آپ واقف ہو، نہ علماء واقف۔ کون جانتا ہے کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کہاں تھی؟ کون جانتا ہے؟ جبرائیل امین ساتھ تھے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میری مجال نہیں ہے، اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، اس سے آگے میں ایک بال برابر بھی بڑھوں تجلیات الہی مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی، میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر ایک سواری حضور کو دی گئی جس کا نام رفرف تھا، ایک کوئی تخت تھا جس پر حضور جلوہ افروز ہوئے، اور وہ لے اڑا۔ اب کہاں لے گیا؟ قاب قوسین او ادنیٰ، قوسین کہتے ہیں کمانوں کو، قرآن کہتا ہے قاب قوسین، دو کمانوں کے درمیان لے گیا، او ادنا، یا اس سے بھی قریب تر۔ اب کچھ حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ بازو بڑھاتے ہیں تو یہ قوس بن جاتی ہے، کمان بن جاتی ہے، اور جب کسی کو آپ سینے سے لگا لیتے ہیں تو یہ اس سے بھی قرب بڑھ جاتا ہے۔ کہ قادر مطلق نے اپنے حبیب کو اپنے دست قدرت میں لے کر اپنے سینہ اقدس سے لگایا۔ کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، یہ بہت قریب تر فاصلے کی بات ہے، اس طرح کی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھو قرآن نے بھی تو اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جب کوئی ایسا نام اللہ کے لیے لیا جاتا ہے تو اس کا معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کی تائید ساتھ ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ اور بندے کا ہاتھ ایک جیسا نہیں، اگرچہ لفظ ایک جیسے ہیں، بندے کے لیے یاد آئے گا تو یہی ہاتھ مراد ہوگا، اللہ کے لیے یاد آئے گا تو اس کا دست قدرت مراد ہوگا، جیسا اسے سزاوار ہے، ہم اس کی شکل نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح کعبہ قوسین جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو جیسا اس کی شان کو سزاوار ہے ویسا مفہوم ہوگا۔ لیکن میں اس بات کا قائل ہوں، صوفیاء اس بات کے قائل ہیں، اہل نظر اس بات کے قائل ہیں، علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ جل شانہ کا جمال محمد الرسول اللہ نے شب معراج دیکھا۔ اور علماء سارے اس بات پر بھی متفق ہیں کہ میدان حشر میں جو نجات پائیں گے وہ سارے اللہ تعالیٰ کو روبرو دیکھیں گے۔ لوگ میدان حشر میں دیکھیں گے، محمد الرسول اللہ نے شب معراج میں دیکھا، اس لیے کہ حضور اللہ کی ذات کے چشمدید گواہ ہیں۔
آپ نے جنت کا ملاحظہ فرمایا، آپ جنت کے چشمدید گواہ ہیں۔ آپ نے دوزخ کا ملاحظہ فرمایا شب معراج، آپ دوزخ کے بھی چشمدید گواہ ہیں۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ نے کہا تم بدکاری کرو گے تو دوزخ میں جاؤ، پتہ نہیں دوزخ ہے بھی کہ نہیں دوزخ ہے۔ محمد رسول اللہ نے بنفس نفیس اس کا ملاحظہ فرمایا۔ تم نے نہیں دیکھا نہ دیکھو، میں نے نہیں دیکھا نہ دیکھوں، سارا جہان نہ دیکھے، محمد رسول اللہ نے دیکھا۔ اب کوئی کہ جنت ہے یا نہیں، حضور نے جنت کا وعدہ تو فرمایا لیکن حضور نے جنت دیکھا؟ ہاں حضور نے جنت دیکھا، شب معراج معائنہ فرمایا سارے جنت کا آپ نے دیکھا۔ اب اسی طرح کوئی کہہ دے خدا ہے خدا ہے، کیا رسول اللہ نے خدا دیکھا؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ نے دیکھا تو نہیں تو بات تو مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے یہی صحیح ہے کہ حضور عینی شاہد ہیں جمال الہی کے۔ اگر آخرت میں جنتی دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے وہاں تو کسی جنتی کا بھی گزر نہیں۔ اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ بھئی آپ دنیا کی بات وہاں کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں دنیا تھی کیا؟ جس کا وجود عالی اتنا پاک ہے، اتنا لطیف ہے کہ جہاں جبرائیل امین نہیں جا سکتا، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہاں محمد الرسول اللہ کا جسد عالی جا سکتا ہے، وجود پاک جا سکتا ہے۔ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن ان جیسا کوئی دوسرا بشر نہیں۔ حضور علیہ السلام انسان ہیں، ان جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں، ان جیسا تو کوئی نوری فرشتہ نہیں، ان کی جوتیوں کے صدقے جائیں نوری فرشتے۔ اور بشریت کا کمال یہی ہے کہ بشر ہی نبی اور رسول ہے، بشریت کو یہ اعزاز بخشا ہے رب العالمین نے۔ اور وہ بشر ہیں کہ فرشتوں کا سردار ہے، مطاع ثم امین۔ جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، مطاع ہیں، سب ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جا کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا نوری وجود میرے نوری پر اس سے آگے کی تاب نہیں رکھتے۔ آپ تشریف لے گئے، جہاں تک رب نے چاہا لے گئے۔ ارے یہی وجود اطہر تھا نا، جسے آپ خاکی وجود کہتے ہیں، وہی وجود تھا نا محمد الرسول۔ لیکن کتنی لطیف خاک تھی یار، خاک کا عنصر بھی کتنا لطیف تھا کہ تجلیات باری کی برداشت کی سکت تھی اس میں۔ جس کے وجود کی خاک پاک اتنی لطیف تھی، اس کی نگاہ کریم کتنی لطیف ہوگی۔ وہ تیرا میرا عام وجود ہے، اس میں بھی ہماری آنکھ کتنی نازک، کتنی شفاف، کتنی لطیف اور کتنی وسیع ہے کہ ہم اس طرح کر کے صرف آنکھ کھولتے ہیں تو آسمان پر نظر پہنچ جاتی ہے۔ اگر میری تیری آنکھ ایسی ہے تو محمد الرسول اللہ کی چشم مبارک کیسی ہوگی؟ اور ہم زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، وہ عرش بری سے بھی کہیں آگے تشریف لے گئے، وہاں جا کر کیا دیکھا یہ وہ جانے اور وہ جانے۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ حضور نے رب العالمین کو بنفس نفیس اپنی چشم مبارک سے دیکھا۔ جب اس عالم میں یا عالم آخرت میں جائیں گے تو ہر جنتی دیکھے گا، تو حضور تو جنتوں سے بالا تر تشریف لے گئے، جنتی جنت میں جانے سے پہلے اللہ کو دیکھ لیں گے، میدان حشر میں دیکھ لیں گے۔ تو حضور نے تو واپسی پہ جنتوں کا ملاحظہ فرمایا، وہاں دیکھا تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اور کسی میں نہیں حوصلہ تو نہ مانے، ہماری تو مجبوری ہے ماننا کہ کوئی تو چشمدید گواہ ہو اللہ کی ذات کا، کوئی تو چشمدید گواہ ہو جنت کا، کوئی تو چشمدید گواہ ہو دوزخ کا۔ تو انبیاء کا تو مقام ہی الگ ہوتا ہے، انبیاء کو جنت کا لالچ دینا یا جنت سے نکالنا، یہ دونوں باتیں سرے سے سوچنا ہی غلط ہے۔
آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہی زمین پر رہنے اور زمین سے واپس آ کر جنت میں جانے کے لیے کیا گیا۔ یہ الگ بات کہ انہیں جنت میں رکھا گیا کہ کل ان کی اولاد یہ نہ کہے کہ بابا جی بتاتے تو ہو جنت ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، آپ نے دیکھی؟ وہ فرمائے میں تو وہاں رہا ہوں بھائی، دیکھی نہیں، رہا ہوں وہاں پر، وہاں اللہ کے جلوے دیکھے ہیں، وہاں کی نعمتیں دیکھی ہیں، وہاں کے مکانوں میں رہا ہوں، وہاں کا لباس استعمال کیا ہے، بھئی میں تو وہاں رہا ہوں اور واپس وہیں جا رہا ہوں، تم نے بھی اگر آنا ہے تو اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی کرو گے تو نہیں آ سکو۔ تو جنت میں رکھنے سے مراد یہ تھا کہ وہ جنت کے چشمدید گواہ ہوں۔ اب جو جنت میں رہتا ہے اس سے دوزخ بھی اوجل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ان کے ہم اثر کچھ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو کبھی جنتی مل کر کھڑے ہو کر جھانکیں گے دوزخ کی طرف، تو انہیں نظر آئے گا ایک دوسرے، اوے فلاں آدمی جو ہمارا جسے ہم روکتے تھے برائی نہ کر، وہ دیکھ وہ دوزخ میں پڑا ہے۔ پھر اسے بلا کر کہیں گے کہ کیا اللہ کا وعدہ سچ نہیں تھا، تجھے منع نہیں کرتے تھے ہم؟ وہ دوزخ سے جواب دے گا کہ ہاں اللہ کا وعدہ سچ تھا، تم ٹھیک کہتے تھے، میں نے غلط کیا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، تم جنت میں موج کر رہے ہو، میں دوزخ میں جل رہا ہوں۔ ان افیدوا علینا من الماء، قرآن بتاتا ہے کہ دوزخی کہیں گے یار کوئی گھونٹ پانی ہی کا وہاں سے ادھر پھینک دو، اوپر سے کھڑے ہو کر اب باتیں کرنے کا کیا فائدہ، ہم جو جل رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، آگ میں بھن رہے ہیں، تو چند قطرے ان افیدوا علینا من الماء، کوئی ایک بک بھر پانی ہماری طرف بھی پھینک دو۔ تو وہ کہیں گے نہیں، یہ تو اللہ کی جنت ہے، وَحَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اس نے تو جہنمیوں پر اسے حرام کر دیا، ہمارے باپ کی تو نہیں ہے کہ تمہیں دے، اللہ کا مال ہے، اس نے تمہارے لیے منع کر دیا، وہ نہیں دینے دیتا۔ تو اگر عام جنتی اور دوزخی ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، جنتی جنت سے دوزخ کو دیکھ سکیں، دوزخی دوزخ سے جنت کو دیکھ سکیں گے، تو آدم علیہ السلام جب جنت میں مقیم رہے تو آپ نے دوزخ بھی دیکھ لیا ہوگا۔ انبیاء کو شاہد بنایا جاتا ہے کہ جب یہ دنیا میں اللہ کی دین کی بات کریں تو سنی سنائی نہ کریں، جنت کی بات کریں تو سنی سنائی نہ کریں، دوزخ کی بات کریں تو یہ لوگ یہ نہ کہیں جو عظمت الہی سے جو مومن ہے وہ تو کہے گا کہ اللہ کا نبی ہے، وہی بات کہہ رہا ہے جو اسے اللہ نے بتائی ہے، لیکن کافر اس کو مانے گا جو اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ کافر تو یہ سوال کرے گا، جنت جنت کر رہے، آپ نے جنت دیکھی ہے؟ دوزخ سے ہمیں ڈرا رہے ہو، آپ نے دوزخ دیکھا ہے؟ دوزخ ہے کہیں؟ تو نبی تو جنت کا بھی ملاحظہ فرما لیتا ہے، دوزخ بھی اس پر کھول دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن کریم میں موجود ہے، وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین و آسمانوں کی ساری خدائی کھول کر ابراہیم کے سامنے رکھ دی، انہیں دکھا دیا، یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، یہ قرب ہے، یہ بود ہے، یہ عذاب ہے، یہ ثواب ہے، یہاں بارش برستی ہے، یہاں بادل بنتے ہیں، یہاں یہ نظام ہے، یہاں لو محفوظ ہے، فلاں نظام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی سلطنتیں کھول کر ابراہیم کو دکھا دی، اس کی اپنی مرضی۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا نہیں گیا، زمین پر اتارا گیا۔ پھر وہ توبہ کیوں کرتے رہے، روتے کیوں رہے؟ یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کہیں کسی کتاب میں ملتا ہے کہ ان سے نبوت چھن گئی تھی؟ کسی نے آج تک کہا ہے کہ ان سے نبوت چھین لی گئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ تو نبی سے نبوت چھینی ہی نہیں جاتی، نبوت وہ بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی وہ چیز ہوتی ہے جو اگلے کی ملکیت بنا دی جائے، اس سے جدا نہ ہو۔ ہبہ جو ہوتا ہے موہوب لہو کی ملکیت بن جاتا ہے۔ آپ زمین ہبہ کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، پھر واپس لے لیتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ نبوت
وابی ہوتی ہے، صفت بن جاتی ہے نبی کی، اس سے جدا نہیں ہوتی۔ اور ولایت قصبی ہوتی ہے، محنت کر کے بندہ ولی بنتا ہے، اگر غلطی کرے تو ولایت چھن جاتی ہے، نبوت چھنتی نہیں۔ تو پھر نکالا گیا کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، زمین پر بھی آئے۔ روتے کیوں تھے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو محبت کرنی پڑے گی، اللہ سے عشق کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو بھی کسی چیز سے محبت ہے تو سمجھ آ جائے گی، اور پھر جس کو اللہ سے عشق ہو اور اس میں ذرا سا بال بھی آ جائے، اسے ذرا سا اندیشہ بھی ہو کہ میری یہ بات میرے محبوب کو اچھی نہیں لگی، روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اگر روتے تھے تو عشق الہی میں روتے تھے۔ آدم علیہ السلام میری اور آپ کی طرح کوئی ڈاکہ کر کے نہیں روتے تھے کہ میں نے ڈاکہ کر لیا، غلطی کی۔ ہم تو ڈاکہ کر کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے ڈاکے مارے، میرا کسی نے کیا بگاڑ، میں نے اتنے قتل کر دیے، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا۔ جہاں عشق ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، وہاں ایک بال بھی آ جائے تو دکھ دیتا ہے۔ اگر روتے تھے تو عشق الہی میں روتے تھے، اگر روتے تھے تو اس بات پر روتے تھے کہ اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ نے مجھ سے نبوت نہیں واپس لی، اللہ کا مجھ پر وہی انعام ہے، لیکن میں نے جس سے اللہ نے روکا تھا وہ کھایا کیوں؟ 300 سال روتے رہے، ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک پیر نہیں، 300 سال روتے رہے۔ جب جنت سے اتارا گیا تو مائی صاحبہ میدان عرفات میں اتری۔ اسے عرفات کہتی اسی لیے ہیں، جس پہاڑی پر وہ اونچا سا مینار بنا ہوا ہے، مائی صاحبہ نے وہاں جھوپڑی سی ڈال لی، رہنا شروع کر دیا، اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جزائر لنکا میں اترے۔ چلتے 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 اللہ کو یاد کرتے، آنسو بہاتے، دکھ اور حزن اٹھاتے، لنکا سے چل کے ہندوستان سے گزرتے ہوئے وہ جا پہنچے عرب شریف میں، اور میدان عرفات میں پہنچے تو مائی صاحبہ سے ملاقات ہو گئی، اور اس میں 300 سال لگے اور 300 سال روتے رہے۔ اور فرماتے رہے رب انی ظلمت نفسی ظلما، یا اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے اس میں فاعل بنا کر کوئی نبی کو ظالم کہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں، خود کہہ رہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم کیا۔ لیکن کوئی کہے کہ آدم علیہ السلام ظالم تھے تو کہنے والا کافر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، اور میں بڑا ظالم تھا، میں نے ظلم، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا۔ وہ خود کو ظالم کہہ رہے، لیکن میں، آپ یا کوئی بندہ یونس علیہ السلام کو ظالم کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی اور رب کی جو آپس کی بات ہے وہ نبی جانے اور رب جانے، ما شما اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ نبی نبی ہے، اس کا رسول ہے، اس کا حبیب ہے، اس کا بنی آدم میں سے قریب ترین آدمی ہے، جس پر اس نے اپنی نبوت جسے عطا کی۔ اب کوئی معاشمہ اٹھ کر بات کرنے لگ جائے، بھئی نبی کی اور رب کی اپنی بات ہے، نبی جانے نبی کا رب جانے، تو یہ کہاں کا تصور ہے کہ آدم علیہ السلام کو نکال نہیں دیا گیا، اتارا گیا زمین پر۔ تجربہ ہو گیا کہ زمین پر پھر یہ شیطان قسمیں کھائے تو اس پر اعتبار مت کیجیے گا، یہ بہت بدماش ہے۔ فرشتوں کا
معلم بھی بنا دیا اللہ نے اور آسمانوں پر بھی پہنچنے کی اجازت دے دی، لیکن جب کافر ہوا تو فرمایا قرآن میں کان من الکافرین، یہ تھا ہی کافروں میں، یہ کافر ہی تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، ظاہر اب ہوا ہے۔ اللہ کے علم میں تو شروع سے کہا، اللہ کو پتا تھا کہ اس نے آخر ایک دن کافر ہونا ہے، لیکن نتائج مرتب فرماتا رہا، وہ نیکی کرتا رہا، اس پہ نتائج مرتب کرتا رہا۔ جب اس کی اپنے کرتوتوں سے اس کا اندر کھلا تو اس پر کفر آ گیا۔ خدا نے زبردستی مسلط نہیں کیا، لیکن یہ بتا دیا۔ کانا تو ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں ترجمہ یہ کرتے ہیں ہو گیا کافروں میں سے، کانا تو ماضی کا صیغہ ہے، تھا ہی کافروں میں سے، کیوں نہیں ترجمہ کرتے؟ اور اسی طرح ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ الگ ہو کر ان پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر ولی کے ساتھ ہو۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قابلی مرید تھے مولوی، انہوں نے الگ ہو کر مجدد الثانی رحمۃ اللہ پر کفر کے فتوے لگائے۔ کیوں؟ وہ تھے ہی اندر سے کھوٹے۔ جب تک ان کے ساتھ رہے، اللہ بھی بے نیاز ہے، ان کی تجلیات اور ان کے دل کے انوارات ان کے دل میں بھی ڈالتا رہا۔ جب انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، اس نے ہر چیز سلب کر لی اور دھتکار دیا۔ جس طرح شیطان جب تک سجدے کرتا رہا، وہاں بیٹھا رہا فرشتوں میں سردار بن کے، جب بات کھولی تو اپنی جگہ پہ آ گیا، اور اللہ نے فرمایا مجھے تو پتا تھا کہ یہ کافر ہے، کانا من الکافر، تھا ہی کافروں میں سے۔ تو میرے بھائی، آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اس لیے کہ پیدا ہی زمین کے لیے فرمایا گیا تھا۔ نسل آدم نے زمین پر ہی بڑھنا تھا، اس میں نبی مبعوث ہونے تھے، اس میں فرعون بھی ہونے تھے، شداد اور نمرود نے بھی ہونا تھا، اس میں ابراہیم و اسماعیل نے بھی ہونا تھا، یعقوب اور اسحاق علیہ السلام نے بھی ہونا تھا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہونا تھا، اور ان یہودیوں نے بھی ہونا تھا جو ان کے قتل کے در پہ تھے، اس میں نے آپ نے بھی ہونا تھا، اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہونا تھا، آپ کے جانثاروں نے، ابو بکر و عمر نے، اس میں ایسے لوگوں نے بھی ہونا تھا جنہیں اللہ نے کہنا تھا کہ آؤ دیکھو بدر میں تم کہتے تھے کہ کیسی مخلوق پیدا کر رہا ہے، دیکھو ان کو میرے کیسے بندے اور کیسے جانثار ہیں، کہ دہی دامن تہی دست لشکر جرار کے سامنے سینہ سپر ہے صرف میری رضا کے لیے۔ اب جاؤ فرشتوں، ان کی جگہ جا کر لڑو، جاؤ ان کا کام جا کر کرو، تم ہی کہتے تھے نا کہ کیسے لوگ پیدا کر رہا ہے تو جاؤ اب ان کی خدمت کرو۔ تو فلسفی یہ نہیں ہے کہ انہیں جنت سے نکالا گیا اور پھر کہا اب توبہ کرو تو جنت کا لالچ دیا گیا، یہ سراسر باطل ہے، شاعرانہ تصور ہے۔ ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ انہیں پیدا زمین کے لیے فرمایا گیا، زمین پر اتارا گیا، شیطان کے دھوکہ دہی کی واردات ان کے ساتھ وہاں ہو گئی، اور اللہ نے روکا نہیں کہ انہیں تجربہ ہو جائے، فرمایا دیکھا یہ کس طرح بدمعاشی کرتا ہے، اب زمین پر تکڑے رہنا۔ پھر انہوں نے دوسری دفعہ تو اس سے دھوکہ نہیں کھایا، وہی تجربہ ہی رہا نا، اور پھر تب سے اب تک انسان اور شیطان کا مقابلہ جاری ہے۔ جنت کا لالچ انہیں کس نے دینا تھا؟ وہ تو قطعی جنتی تھے، اللہ کے نبی تھے، جنتیوں کے سردار تھے، اور کسی عامی کو بھی جنت کا لالچ نہیں دیا جاتا۔ جنت ایک رہائش گاہ ہے، جنت مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، مخلوق کی پوجا کی اجازت تو اسلام نہیں دیتا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر بندہ محنت کرتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہوگا جنت اس کی رہائش گاہ ہوگی۔ میرے خیال میں سوال والے بھائی کو بھی سمجھ جانا چاہیے، اور اگر یہی سوال عام دوستوں کے دلوں میں ہو تو انہیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور ان باریکیوں کی سمجھ تب آتی ہے جب دل میں عشق جلوہ گر ہو، عشق محمد، عشق الہی، طلب الہی، وصال الہی کی آرزو ہو، اور اس میں کوئی چھوٹی سی دراڑ بھی آ جائے تو دل پہ کتنی چوٹ لگتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کیوں روتے تھے، اور بغیر محبت کی سمجھ نہیں آتی۔
اللہ کریم اپنی سچی محبت، صحیح ایمان اور خلوص کی دولت عطا فرمائے۔